تلاوت کی ہوئی آیتیں پہلا پارہ سورہ بقرہ، رکو نمبر 3 سے متعلق یہ آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے اس رکوع میں آیت نمبر 21، 22، 23، 24 تک بات ہو چکی تھی۔ آیت نمبر 25 سے ایمان والوں کے لیے بشارت کا تذکرہ آ رہا۔ اوپر کہا گیا تھا کہ اگر تم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے اور کلام الہی میں شک کرتے ہو تو اس جیسی 3 آیتیں بنا کر لے آؤ، ساری کائنات کو جمع کر لو ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ اور تم ایسا اگر نہ کر سکے اور یقیناً کر نہ سکو گے تو پھر تمہیں ایسی آگ سے ڈرنا ہے جس کے ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اور وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اس کے بالمقابل جو قرآن کو کلام الہی مان کر اس پر ایمان لائے، اس کے مطابق ہمیشہ اپنے آپ کو ڈھالتے رہے، ان ایمان والوں کے لیے کیا انعامات ہیں، ان کا تذکرہ اس رکوع میں آیا ہے۔ اور ایمان میں اور فسق میں کیا فرق ہے، ایمان کے ساتھ فسق کس طرح سے نظر آتا، فاسق اور مومن کا فرق بھی اللہ نے یہاں واضح کیا ہے۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں جن سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ انسان مومن نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، علامات فسق ظاہر کی گئی ہیں۔ تو پہلی آیت میں اشارہ ہے وبشر، بشر یہ امر ہے، خوشخبری سنا دیجئے، صیغہ واحد ہے، مخاطب اللہ کے نبی ہیں، بشر بشارت دے دیجئے۔ اردو میں جو بشارت ہے یہ اسی بشر سے مصدر ہے، بشارت دے دیجئے یعنی خوشخبری سنا دیجئے، الذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیا، ان لہم کہ ان کے لیے ہے، جنات ایسے باغات، جنت واحد ہے، جنات اس کی جمع ہے، باغات کو کہا جاتا ہے۔ جنات میں جو تنوین ہے یہ برائے موصوف ہے، ایسی جنت، یا ایسی ترجمہ کس کا ہے، اسی 2 زیر کا ہے جس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ صفت کیا ہے اس کی، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہے اس کے نیچے نہریں۔ انہار جمع ہے، نہر واحد ہے، اردو میں استعمال ہے۔ تحت مانے نیچے، تحتہا اس باغ کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ قرآن کریم میں یہ کثرت سے استعمال ہوا لفظ، ہزاروں دفعہ آیا ہے، بتانے کے لیے کہ باغ کے نیچے اگر نہریں جاری ہوں تو پانی کی خوب فراوانی سے شادابی بڑی عمدہ ہوتی ہے، اور اس باغ کے اندر پھل پھول اور فضا خوشگوار وہاں کے حالات ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو یہاں 2 صفتیں لائی گئیں، ایک ایمان، ایک عمل صالح، بدلے میں جنت اور جس کے اندر نیچے نہریں۔ اکثر لوگ عمل صالح میں، جیسا کہ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا، صرف عمل صالح کو نماز کے لیے رکھ دیتے ہیں، ختم۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور زندگی بھر کے سارے اعمال خراب ہیں تو سمجھتا ہے کہ میں بہت صالح ہوں۔ صرف نماز پڑھنے سے کوئی صالح نہیں بنتا۔ صالح عمل جس کی جمع صالحات ہے، اس عمل کو صالح کہا جاتا ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اگر وہ عبادات سے متعلق ہے تب بھی، معاملات سے متعلق ہے تب بھی، معاشرت یعنی رہن سہن سے متعلق ہے تب بھی، معاملات کے علاوہ خصوصی طور پر نجی معاملات کے اندر وہاں بھی، تو ایسا یہ لفظ ہے صالحات، صالح کی جمع صرف عبادات ہی نہیں اس کے اندر آتی ہیں، عبادات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی اور لین دین بھی، ہر چیز اس کے اندر آتی ہے۔ گویا اوپر کی جو آیت میں کہا گیا تھا کہ جو لوگ قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ان کے واسطے سزائیں ہیں، اس کے بالمقابل جو قرآن کو مانتے ہیں اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھل جاتے ہیں
تو اس میں صرف عبادات بدنیہ نہیں آتی، عبادات مالیہ بھی آتی، معاملات بھی آتے۔ 3 لفظ ہے، اس سے میں نے بتایا تھا، میں اکثر لوگ اس کو بھول جاتے۔ ایک تو ہے معاملات اور ایک ہے مدارات اور ایک ہے مواسات۔ ان میں کیا فرق ہے؟ معاملات کہتے ہیں کاروبار کو، مومن سے مومن کا ہو یا کافر سے مومن کا ہو، مومن کا کافر سے ہو یا مومن کا مومن سے ہو، معاملات ہو سکتا ہے، درست ہونا، وعدے کے معاہدے کے مطابق ہونا چاہیے، ورنہ یہ عمل صالح نہیں ہے۔ تو یہ معاملات۔ اس کے بعد ہے مواسات۔ مواسات کے معنی غم خواری کرنا، مصیبت پریشانی آئی، غم خواری، بیمار ہو گیا، کوئی مر گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی تکلیف دہ رنج کی بات آ گئی تو دل جوئی کرنا، غم خواری کرنا، پرسہ دینا جس کو ہم بولتے ہیں، چاہے مومن کا مومن سے ہو یا مومن کا کافر سے ہو، یہ جائز ہے۔ تو معاملات اور مواسات اور مدارات۔ مدارات کے معنی خاطر مدارات، آپس میں اگر کوئی آئے اور جائے، مومن مومن کے پاس آئے یا مومن کافر کے پاس جائے یا کافر مومن کے پاس آئے، ان کی خدمت کرنا مہمان سمجھ کر، یہ خاطر مدارات ہے۔ مدارات صرف مومن کے واسطے نہیں ہے، کافر کے واسطے بھی ہے۔ یہ 3 اوپر کے عمل ہر انسان کے واسطے ہیں، چاہے وہ مومن ہو جائے کافر ہو۔ چوتھا ہے جس کا نام ہے موالات، قلبی تعلق۔ قلبی تعلق، رازداں بنانا، بھیدی بنانا، یہ مومن کے لیے صرف مومن کے حق میں جائز ہے۔ مومن کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، کسی مشرک کو، کسی کافر کو اپنا قلبی رازداں نہ بنائے، قرآن کا واضح اعلان ہے۔ تو 3 قسم کے تعلقات جائز، چوتھا ناجائز۔ معاملات جائز، مواسات جائز، مدارات جائز، لیکن قلبی تعلق جائز نہیں۔ اس پر قرآن پاک کی بے شمار آیتیں ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، تیسرے بارے میں آیت آ رہی ہے، سورہ مائدہ میں آ رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کو دوست بنایا، یہودی کو، نصارہ کو، تو تم سمجھو دشمن کو دوست بنا رہے ہو، دھوکے میں ہو، تمہارا وہ دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تمہارے یہ دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ تیسری آیت میں کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم ان کے ماتحت ان کا مذہب قبول نہ کر لو۔ یہ سب آیتیں کلام اللہ میں بے شمار آئی ہیں۔ تو چوتھا تعلق قلبی و درست نہیں ہے۔ عمل صالح کے لیے ان 4 کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس صرف روزہ، نماز، حج کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل صالح ہو گیا۔ عمل صالح کے لیے یہ 4 جو درجے ہیں اسلام کے، ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ تھوڑا آگے آ جاؤ، ادھر جگہ تھوڑا ہے، آگے آ جاؤ، ادھر کسا کسی ہو رہی ہے، اور آگے جاؤ، ہاں آگے آ جاؤ تاکہ بعد میں آنے والی اٹھا بیٹھک نہ کریں۔ تو یہاں جو کہا گیا ہے عامل الصالحات میں، عمل صالح ان 4 میں دائر ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ تو ان 4 کو آپ یاد رکھیں گے، معاملات، مدارات، مواسات اور معاملات۔ موالات، موالات قلبی تعلق ہے، معاملات مالی لین دین ہے، مواسات غمخواری ہے، اور مدارات خاطر تواضع ہے، مہمان نوازی ہے سب کی۔ ان 4 میں اگر کمی آئی ہے تو ہر ایک پر الگ الگ وعیدیں ہیں۔ مثلا معاملات میں کمی آ گئی، کوئی کسی کا حق دبا لیا، تو اللہ کے نبی نے وعیدیں بتائی ہیں کہ جو جس کی حق تلفی کرے گا، قیامت میں اس کی گردن پہ اس کے عمل نامہ نکال دیے جائیں گے۔
اور اگر نیکیاں نہیں لے کے آیا ہے تو اس کے گناہ اس پر لادے جائیں گے حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ. تو حق تلفی میں کمی نہیں، چاہے وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو. چونکہ یہ کافر ہے اس واسطے اس کا حق مار دیں گے، یہ جائز نہیں. یہ ہے عمل صالح. مہمان نوازی کے واسطے فرمایا من کان یؤمن باللہ فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ مہمان کی ضیافت کرے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کی کوئی صلاحت نہیں. بلکہ بعض کافر اور بعض مومن کے تعلقات اتنے اچھے تھے، مکے میں اگر وہ مسلمان آتا تو وہ کافر کے پاس ٹھہرتا تھا، اور کافر کا مکے کا کافر اگر مدینے میں آتا تھا تو وہ انصاری کے پاس ٹھہرتا تھا. دونوں میں دوستی تھی. میں واقعہ سناؤں گا تو بات نکل جاتی ادھر. بخاری میں یہ واقعہ درج ہے. پھر اس دوست کے پاس ٹھہرے تو اس نے کہا چلو عمرہ کرا دیتا ہوں. کہا مکے میں سب پر پابندی ہے، میں تنہا عمرہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے ساتھیوں کو آنا جانا بند ہے، میں تمہاری پناہ میں تنہا عمرہ کروں؟ یہ میرے واسطے بڑی مشکل بات ہے. بہرحال سمجھایا بجھائے عمرہ کرنے چلے گئے. وہاں کافر سے ملاقات ہو گئی، مڑبھیڑ ہو گئی، للکار ہو گئی. یہ سب بخاری کے اندر قصہ موجود ہے. تو بتانا یہ ہے مدینے کا مومن مکے میں کافر کے پاس مہمان بنتا ہے، اور مکے کا کافر مدینے میں مومن کا مہمان بنتا ہے. یہ بخاری میں درج ہے. تو ضیافت کرنا یہ معاملات اس میں شامل ہے. تو عمل صالح کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں صرف مالی عبادات یا صرف بدنی عبادات، نہیں، ان چاروں میں عمل صالح دائر ہے. تو ایسے مومن کے واسطے بشارت دی گئی ہے. کوئی اکتفا کر لیتا ہے نہیں ہم تو نماز روزہ رکھ لیں گے، باقی جس کا چاہیں گے ڈبائیں گے، مہمان آئے تو جانے دو، پرواہی نہیں کریں گے، کوئی مر گیا تو مرنے دو، غمخواری نہیں کریں گے. یہ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام کہتا ہے پورے داخل ہو، نیمے درو نیمے برو چلتے ہی نہیں، پورے چار پہ عمل کرنا ہے. یہ آپ کو خاطر مدارات کا، مواسات کا، موالات کا، معاملات کا، یہ چاروں پہ کار بند ہوں گے تو آپ بنیں گے عمل صالح کرنے والے. ہمارے پاس کیا ہے؟ نہیں، جتنا آسان دکھا، جتنا دل میں چاہا اتنا کر لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم کی اصطلاح میں میں تو عرض کر دیا آپ کو، پورے قرآن پاک میں چاہے جہاں آئے گا، جہاں جہاں عمل صالح آئے گا، یہ چاروں مراد ہوں گے. اور جب تک آدمی کا عمل صالح درست نہ ہو اس کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. امام بخاری کہتے ہیں ایمان کا جز ہے عمل صالح، مرکب ہے ایمان. تصدیق قلبی، زبان سے اقرار اور اعضاء سے اعمال، ان تینوں کا مجموعہ ایمان ہے. اتنا بزد ہے وہ. لیکن امام اعظم کہتے ہیں چلو ایمان کا کوئی جز نہیں ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. تو اعمال صالحہ مکملات ایمان ضرور ہے، جزو ایمان نہیں صحیح. یعنی کو دونوں متفق ہیں اس بات پر کہ ایمان کی تکمیل اعمال صالحہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. ایمان ہے، تصدیق قلبی ہے، دل میں ایمان ہے، مگر ایمان بہت چھوٹا، کمزور، نحیف، لاغر. ایسا ایمان قیامت میں نظر نہیں آیا کسی کو تو ممکن ہے. چنانچہ شفاعت کے بیان میں آتا ہے کچھ لوگوں کا نور ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ نہ کسی سفارشی کو نظر آیا، نہ اولیاء انبیاء کو نظر آیا، کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کر سکے کیونکہ نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ نہیں تھا کے برابر تھا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت سے آخر میں خود نکالیں گے. معلوم یہ ہوا ان کا نور ایمان اتنا کمزور تھا کہ ان کو کسی نے نکالا ہی نہیں، اللہ خود نکالیں گے. ایک لب بھر کے نکالیں گے، لب دونوں ہاتھوں کو ملا کر. صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی 2 لب کر دیجئے. عمر فاروق کہتے ہیں بس 1 لب کافی ہے، 1 لب بھرنا. کہا بھائی امت کا فائدہ ہو جائے تو کیا حرج ہے، آپ کیوں مجھے منع کرتے؟ اگر حضور کہہ دیں گے تو اللہ مان جائیں گے. عمر بزد تھے، کہا نہیں 1 لب بھر کے کافی ہے. حضور مسکرا دیے،
کہا عمر سچ کہتے ہیں. اللہ کو لب بھر کے نکالنے کے بعد کون بچے گا؟ عمر سچ کہتے ہیں. ان دونوں میں تصفیہ کیا حضور نے؟ عمر سچ کہتے ہیں. اللہ نکالیں گے، لب بھر کے نکالیں گے. ایک کف کو لب، ایک ہتھیلی کو کف کہتے ہیں اور دو ملائے تو لب کہتے ہیں. ایک کو کف، یہ ہتھیلی ہے، اس کو کف بولتے. دو ملا دیے تو لب. اللہ لب بھر کے نکالیں گے تو کون بچے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو نکالیں گے؟ ان کا نور ایمان تھا، اتنا کمزور تھا کہ نبی کو نظر نہیں آیا، ولی کو نظر نہیں آیا، حافظ کو نظر نہیں آیا، عالم کو نظر نہیں آیا کہ کوئی سفارش کر دیتا ان کی. تو یہ نور ایمان رہے گا، تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن اس کی تکمیل عمل صالح سے ہوگی. عمل صالح کیا ہے؟ یہ 4 میں دائر ہے. اب کوئی کہے کہ نہیں جو دل میں آئے گا میں وہ کر لوں گا، جو دل میں نہیں آئے گا نہیں کروں گا، تو عمل صالح نہیں ہے یہ. بلکہ کیا کہتے ہیں؟ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو کہتے ہیں اس کو. یہ پورے اسلام کو قبول کرنا نہیں بولتے. پورے اسلام کا مطلب یہ ہے کائنات خفا ہو یا خوش ہو، ہمیں وہی کرنا ہے جو اسلام کہتا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کی نقل کرو. اور نبی نے کیا کہا ہے؟ نبی نے یہ کہا ہے اس قرآن کو میں نے فالو کیا ہے، اسی قرآن پر میں نے صحابہ سے عمل کروایا ہے. اگر کوئی عمل قرآن میں نہیں ہے، صحابہ کی حیات میں نہیں ہے، تو وہ سنت نہیں ہو سکتا ہے، اس میں تمہیں رونق نہیں مل سکتی ہے، تم پر اس کا ترک کرنا لازم ہے. ہم نہیں ترک کر رہے ہیں نا، کوئی ترک کر رہا ہے؟ ہم ہر وہ عمل کرتے آ رہے ہیں جو دادا پردادا کرتے آ رہے ہیں، چاہے قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، یہاں تک کہ عالم کو خبر بھی نہ ہو. ہم سے بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں گیرہمی کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ میں جانتا نہیں. جس کے نام پہ گیرہمی کی جاتی ہے ان کی پیدائش اسلام کے 500 برس کے بعد ہوتی ہے، تو بھلا ان کا ذکر قرآن میں کیوں آئے گا؟ سنت میں کیوں آئے گا؟ صحابہ کے عمل میں کیوں آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ اب مجھ سے پوچھتے ہیں سانچک کیا ہے، مہدی کیا ہے، فلاں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن میں ہے ہی نہیں. جب قرآن میں ہے نا حدیث میں ہے، میں کہاں سے بتاؤں؟ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو ہندوانہ رسم ہے. ہم چونکہ ہندوستان میں ہیں اور ہندوستان میں غلبہ ہندوؤں کا رہا ہے، ان کے پاس سے دھیرے 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 سب منتقل ہیں. بلکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس کم منتقل ہوئی ہیں. جہاں آندھرا کا علاقہ ہے وہاں تو دھوتی ابھی باقی ہے، ابھی دھوتی ہی میں ہے. وہ ابھی دیوڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ ابھی اللہ نے بولنا آتا ان کو، ابھی کلمہ طیبہ نہیں آ سکا ان کو، ابھی پتے میں کھاتے ہیں، وہ پلیٹ نہیں مل سکی ان کو. ابھی کچھ ہوتے ہیں بدلتے بدلتے، کچھ لوگ پیور مسلمان ہو گئے، کھڑے ہو گئے، مبلغ ہو گئے، قرآن کے ماہر ہو گئے. کچھ اسی انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں لیکن قرآن کریم کے ماہر ہو گئے. کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی کھڑاؤں پہنتے ہیں، پتے میں کھاتے ہیں، دھوتی پہنتے ہیں، اور ان کا پورا عمل بتا رہا ہے کہ ابھی اسی طرح جہاں تھے. تو تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس لیے کہ ماحول یہاں کا ہندوانہ ہے. ہندوانہ ماحول میں یہ ہمارا بلاؤز کیا ہے، یہ ہماری جو ہے ساڑی کیا ہے، یہ کیا اسلامی لباس ہے؟ بلاؤز میں پورا جسم نظر آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک آدمی اپنے پردے کو نہ رکھے، عورتیں اپنے پردے کو نہ رکھیں، وہ کسی حال میں بخشی نہیں جائیں گی. جنت کی اندر جانے کی تو بجائے بہت دور ہے، خوشبو نہیں سونگیں گی وہ. بلاؤز میں کیا ہوتا؟ آپ کا وہ حصہ جسے ہم سطر کہتے ہیں کھلا رہتا ہے. سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ چلو آپ طے کر لو. ایک عورت کے لیے سطر کیا ہے؟ دنیا کا کوئی مسلمان یہی کہے گا سطر پورا جسم ہے سوائے چہرہ، ہتھیلی، قدمین. چہرے کو داخل کیا ہے، اختلاف چھوڑ دو. فتنہ ہے تو چہرہ داخل ہے، ورنہ فتنہ نہیں ہے تو چہرہ داخل نہیں ہے. چہرہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیر یہی سطر نہیں ہے عورت کے حق میں، باقی اس کا ہر جز سطر ہے. مرد کے لیے ناف سے گھٹنا سطر ہے. اب کوئی ناف سے گھٹنا کھولا اور کوئی دیکھتا رہا، یہ دکھاتا رہا، تو یہ بے حیا ہے، بے غیرت ہے، دیوس کہلائے گا. یہ ٹھیک یہی حکم عورت کا ہے کہ اگر اس کے سر کے بال کھلے ہیں، گریبان کھلا ہے، گلہ کھلا ہے، پڈلیاں کھلی ہیں، پازیب کھلی ہے، خلخال کی جگہ کھلی ہوئی ہے، تو یہ پورا کا پورا سطر ہے. اس کا دکھانا حرام ہے، شبہ نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ بلاؤز پہننا جائز کیسے ہے؟
کیا بلاؤز کے ذریعے سے جسم پورا چھپ جاتا ہے؟ ہم نہیں بولتے. کسی کپڑے کا ذکر نہیں ہے مگر جسم چھپانا ہے. آپ چھپاؤ اس کو. اگر کسی عورت نے جسم نہیں چھپایا ہے تو وہ گناہگار ہے, دیکھنے والا بھی گناہگار ہے. بیٹے کے لیے, باپ کے لیے, شوہر کے لیے, محرمات ابدیہ کے لیے جن کی لسٹ سورہ نور آیت نمبر 31 میں آئی ہے, دیکھ لیجئے کھول کے. ان لوگوں کے واسطے جسم کا حصہ دیکھنا جائز ہے. سورہ نور پارہ 18 آیت نمبر 31 میں وہ حصہ ہے جو جسم کا زینت کا حصہ کہلاتا ہے. وہ صرف ان کے لیے جائز ہے جن کو اللہ نے محرمات ابدیہ کہا ہے. الا علی ازواجہم, ان کے شوہروں کے لیے, ان کے باپ کے لیے, ان کے بیٹے کے لیے. وہاں لسٹ آئی ہے پوری, دیکھ لیجیے آپ. تو صرف ان کے لیے درست ہے. وہ کون سا حصہ درست ہے؟ جس کو مقام زینت کہتے ہیں. اس میں پیٹ داخل نہیں ہے. مقام زینت نہیں ہوتا پیٹ, وہ سطر ہے. وہ بیٹے کے حق میں بھی حرام ہے. گردن کا کھلا ہونا یہ زینت میں آتا ہے, کھل سکتا ہے. وہ چڑیاں پہنتے ہیں, زینت کی جگہ ہے, وہ کھل سکتی ہے. لیکن جسم کا جو حصہ زینت کا مقام نہیں بنتا ہے وہ بہرحال سطر ہے. تو میں نے یہ اس طرف رخ کیوں کر دیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو عمل صالح کہاں کہاں چھوٹ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو عمل صالح ہو رہا ہے. عمل صالح بہت لسٹ لمبی ہے. عمل صالح لباس میں بھی ہونا چاہیے, عمل صالح کھانے میں بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی چیز مکروہ ہے نہیں کھانا چاہیے. آج علم غلم سب ڈال دے رہے ہیں. سنا ہے بریانی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جن کے پاؤڈر کو مشکوک بتایا ہے. خنزیر کی کچھ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اس میں. واللہ عالم, تصدیق کرنا آپ کا ذمہ ہے, سائنسی طور پر چیک کرنا ہے. ذائقے کو بڑھانے کے لیے چائے میں کچھ ڈالا جا رہا ہے. جو چاہ رہے ہیں ذائقے کے واسطے کھا جا رہے ہیں. تو وہاں بھی چاہیے عمل صالح. ذائقہ اہم نہیں ہے, ایمان اہم ہے. مومن کے لیے جنت اہم ہے, رضا الہی اہم ہے, سنت اہم ہے. جو چیزیں حضور نے نہیں کھایا ہے یا کھانے سے منع کیا ہے, ہم اگر غلطی سے بھی کھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کا احساس ہو. جو چیزیں مضر ہیں ہمیں نہیں کھانا چاہیے. بہت سے ایسے بسکٹ ہیں, بہت سے ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس سے کوڈ نمبر جا کر دیکھیں گے آپ تو اس میں ملا ہوا خنزیر. پیپسن کیا ہے؟ یہ پیپسن کو آپ لغت میں دیکھو, یہ خود جو ہے خنزیر کے جسم کا ایک پارٹس ہے. اسی سے پیپسی بنتا ہے, یا پیپسی میں کم سے کم ڈالتے ہیں اس کو. تحقیق ہے یہ. تو ہم علم غلم کیوں کھائیں؟ ہم وہی کھائیں جو حضور نے کھایا ہے. ہم دودھ پئیں بجائے چائے پینے کے. چلو چائے پی لو کبھی سر میں درد ہے تو, لیکن یہ احتیاط یہ کرنا ہے کہ جو حضور نے کھایا ہے وہی بہتر کھایا ہے. کھجور کھاؤ اس کے بدلے میں, آپ دودھ پیو اس کے بدلے میں. جو چیزیں جیسی کھائی گئی ہیں اسلام میں ویسا کھانا چاہیے, ویسا لباس ہونا چاہیے. شادی میں جتنے بھی عمل ہوتے ہیں, میں بتایا تھا گزشتہ ہفتے میں, سوائے 3 چیزوں کے باقی سب غیر اسلامی ہے. صرف 3 چیزیں. بوقت نکاح حاضرین کا منہ میٹھا کرنا, یہ سنت. پہلی شب گزارنے کے بعد ولیمہ کرنا, یہ سنت. پہلی شب میں ملاقات جب ہو تو بطور تحفہ کے مہر پیش کر دینا, بشکل زیور ہی صحیح یا نقد, یہ سنت. یہ 3 کام سنت ہے. ان سے ہٹ کر جتنا ہے سب بدعت ہے, ایک بھی ثابت نہیں. اب عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ صرف نماز کو نہیں بولتے. تو یہاں جو بشارت ہے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ کس کے لیے؟ جو زبان سے کہہ دے میں مومن ہوں باقی جو چاہے کرے. ایسا اگر رہتا تو ہر منافق جنتی ہوتا, کیونکہ ہر منافق کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر چکا ہے اور نبی کے ساتھ جہاد میں رہ چکا ہے, نمازوں میں رہ چکا ہے. تو عمل صالح کو اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک نماز پڑھ لیا اور بن گیا صالح. نماز بھی عمل صالح ہے. نماز عمل صالح کا اعلیٰ درجہ ہے. نماز عمل صالح کے لیے کسوٹی ہے. نماز عمل صالح کے لیے معاون ہے. یہ سب صحیح ہے, لیکن صرف نماز عمل صالح ہے, باقی کوئی چیز عمل صالح نہیں ہے, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اب دیکھیے آیت کو آپ, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور بشارت سنا دیجیے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے, کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں.
اس باغ کا ایک خصوصی موقف بتایا جا رہا ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا. جب کلما کے معنی 2 مرتبہ لگائیں گے جب آپ. جب نہیں، جب پورے قرآن کریم میں جہاں کلما آئے، ہماری کتاب میں بھی دیکھیے آپ، کلما کے معنی جب کہیں بھی آئے، حدیث میں، قرآن میں، عربی زبان میں، تو کلما کے معنی جب کلما جب رزقو رزق دیے جائیں گے، منہا اس میں سے، یعنی اسی باغ میں سے، من ثمرتن کوئی پھل، رزقن بطور رزق کے، قالو تو دیکھنے والے جنتی کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہی تو ہے جو اس سے پہلے ہمیں ملا کھانے کو. شکل صورت دکھائی دے گی کہ وہی ہے، ابھی کھائے تھے، وہی ہے یہ. حالانکہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ دیے جائیں گے وہ ہم شکل، متشابہ. متشابہ کے معنی دیکھنے کو یکساں ہیں، شبہ ہو گیا، مشابہ لگ گیا، تشابہ آ گیا کہ یہ وہی ہے. لیکن جب کھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تو الگ ہے، یہ تو الگ ہے. ہر پھل شکل میں یکساں ہوگا، کھانے میں الگ ہوگا. تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج دنیا میں دیکھ لو اللہ کی قدرت، ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین. جب ایک ہی زمین ہے اور ایک ہی پانی ہے تو ہر پھل کا مزہ یکساں ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے، اسی ایک پانی سے، اسی ایک زمین سے انار کا مزہ الگ، موز کا مزہ الگ، آم کا الگ، جتنے پھل ان کا الگ. تو جو اللہ پانی، ایک زمین، ایک مزہ الگ کر سکتا ہے، وہ شکل بھی یکساں کرنے میں کیا تعامل ہے؟ مشکل نہیں. اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ. ازواج جمع ہے زوج کی، جوڑے، بیویاں. ایک مومن کو کتنی حوریں ہوں گی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. یہاں لوگ ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتے ہیں، حالانکہ 4 کا جواز ہے. عدل اگر کر سکتا ہے تب، اور اگر عدل نہیں کر سکتا ہے تو پھر 1. اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو فواحدتن، تو ایک ہی تمہیں کرنا ہے. بعض لوگ شوق میں 2 3 جوش میں کر دیتے، اس کے بعد خود کدھر بیوی کدھر، وہ بھی غلط ہے. لیکن قرآن کریم نے واضح کیا ہے جنت میں جو مردوں کو حوریں ملیں گی ان کی تعداد کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. حالانکہ وہاں ایک حور کا یہ عالم ہوگا. یہاں جو ازواج لکھا ہے بخاری میں حوروں کا بیان آیا ہے، اگر وہ ایک حور تھوک دے تو جنت میں وہ رہنے والی حور دنیا میں اگر تھوک دے، خالی ایک بار صرف تھوک دے، تو دنیا کی کوئی چیز میٹھی ہونے سے بچے گی نہیں، سب میٹھی. آپ کا سادن میٹھا ہو جائے گا، مرچی والا. ایک بار تھوکا تو، اور ایک بار اگر جھانک لے تو کائنات کی تاریکی ختم ہو جائے. اس کی اوڑھنی جو سر پہ ہے دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، صرف اوڑھنی. 7 کا مندیل رومال تھا. صحابہ نے کہا واہ کیا رومال ہے، کیا تولیہ ہے، ہاتھ لے کے مسل کے دیکھ رہے تھے. حضور نے کہا یہ 7 کا مندیل تم دیکھ کے پریشان ہو، وہاں جو حور کی اوڑھنی ہوگی دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگی. دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے. 70 لباس پہننے کے باوجود اس کے پڈلی کے گودے باہر سے نظر آئیں گے. کھائے گی تو لقمہ گرتا نظر آئے گا پیٹ میں. یہ اللہ نے رکھا ہے ازواج، جوڑے رکھے. یہ کس کے لیے ہے؟ وہی عمل صالح کرنے والے کے لیے ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے. مشکل ہے تو انعام بھی اچھا ہے نا. اس کے بعد کیا کہا؟ مطہرہ. وہ بیویاں مطہرہ ہوں گی. دنیا کی کوئی خاتون نام سے مطہرہ ہو جائے تو کیا ہوا؟ مطہرہ ہو جاتی. وہ طاہرہ کہو، مطہرہ کہو، مطہرات کہو، لیکن دنیا کی کوئی خاتون مطہرہ نہیں ہوتی. دنیا میں صرف نام سے ہوتی ہے وہ. کیوں؟ مطہرہ کا مطلب ہر وہ چیز جو عورت کے جسم سے نکلنے والی گندگی ہے وہاں اللہ نے اس سے اس کو پاک رکھا ہے.
نہ ناک سے ریت نکلے گی، نہ بلغم نکلے گا، نہ اس کو گندی ڈکار آئے گی، نہ حیض اور نفاس کا خون جاری ہوگا۔ دنیا میں جتنی چیزیں تقدر پیدا کرتی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یہ مطہرۃ کی تشریح میں لکھا ہے امام بخاری نے، بے شمار حدیثیں اس کے اوپر ہیں۔ مطہرہ مانے ہر وہ گندگی جو خروج جسم سے نکل کر آپ کو نظر آتی ہے، سب کی سب وہاں پاک و صاف ہوگی۔ یہ اللہ نے انتظام کیا۔ وہاں ایک مرد کو 40 مردوں کی قوت دی جائے گی۔ اللہ کو دیکھنے کی طاقت آنکھوں میں بخشی جائے گی، یہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہاں طاقت دی جائے گی، ہر مومن اللہ کو دیکھے گا۔ اور اس بندے کے لیے اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا، اس کی جسامت 60 فٹ کا لمبا ہوگا، یہ 33 سالہ خبرو ہوگا۔ ہر ایک آدمی جو 2 گز کا دکھائی دے رہا ہے وہاں 60 گز کا ہوگا۔ ہر مومن جنتی چھوٹا نہیں رہے گا، جنتی سب کے سب ایک ہی سائز میں ہوں گے، بوڑھا کوئی نہیں رہے گا، بچہ کوئی نہیں رہے گا، سب برابر ہوں گے۔ یہاں تک کہ جو بچے داخل کیے جائیں گے ان کے بارے میں کلام کیا ہے کہ بچے ماتحت ہوں گے باپ کے، لیکن جنت کے اندر سب یکساں ہوں گے، سب برابر ہوں گے، کالا بھی گورا ہوگا، گورا بھی گورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ فرق اٹھا دیں گے، یہ سب انتظام ہے۔ اور آخری بات کہی گئی ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں دغدغہ کیا ہوتا، کب خالی کراتے کب چھوڑتے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ بڑھاپا آئے گا، نہ موت آئے گی، نہ مالک مکان ناراض ہوگا، نہ خود بیزار ہو کے نکل کے بھاگنے کا دل چاہے گا۔ ہاں لا يبغون عنها حولا، وہاں سے نکل کے بھاگنے کا موڈ نہیں بنے گا۔ تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض مشرکین مکہ نے کہا قرآن کریم میں اللہ کا کلام ہے، بولتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پھر دیکھو تو مکھی ہے، دیکھو تو مچھر ہے، کہیں مکڑی ہے، مکڑی کا ذکر، مچھر کا ذکر، ان چیزوں کا ذکر، اور کہتے ہیں کلام الہی ہے۔ اللہ نے جواب دیا ہے مکڑی اور مچھر کا تذکرہ آنے سے تمہیں تعمل کیوں ہے؟ کلام الہی میں مکڑی کا ذکر کیوں آیا، مچھر کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ کسی حقیر شے کی مثال دینا ہے تو حقیر شے سامنے لائی جائے گی۔ اگر حقیر شے سے تشبیہ دینا ہے تو اگر حقیر شے کا ذکر نہیں آئے گا تو تشبیہ کیسے ہو سکتی؟ اس کا جواب دیا ہے ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا، یہ کہ بیان کریں کوئی مثال۔ مثلا 2 زبر تنکیر ہے، کوئی مثال، اس کے بعد ما لائے، ما اس کی تاکید در تاکید ہے، کسی قسم کی کوئی مثال، چھوٹی بڑی حقیر لطیف کیسی بھی۔ بعوضہ مچھر، بعوضہ کو مچھر کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کا خون لے کے اپنے پاس الگ کر لیتا ہے، وہ آپ کا باز ہے۔ باز کیسے کہتے ہیں؟ آپ کے جیب میں 100 روپے ہے، اس میں سے نکال کے 5 آپ نے باہر رکھ دیا، تو یہ 5 روپے کیا ہے؟ اس جیب کا باز ہے۔ باز مانے ٹکڑا، حصہ، پارٹس۔ تو بعوضہ مچھر کو کیوں بولتے ہیں؟ آپ کے جسم میں سون لگا کے خون نکال لیتا، اب آپ پورے ہیں کل کے کل، اور یہ مچھر کیا ہوا؟ آپ کا باز ہوا، ٹکڑا وہاں چلا گیا، قطرہ خون کا وہاں چلا گیا۔ تو خون کا قطرہ نکال لینے والے کو بعوض کہتے ہیں، مبالغہ ہے، یہ وہ آپ کا باز ہے وہ۔ تو مچھر کو بعوضہ بولنے کی وجہ یہی ہے، آپ کتنا ہی چاہو مگر وہ کر لیتا اپنا کام۔ تو بعوضہ مچھر کی مثال، فما فوقہا، یا اس کے اوپر کی مثال، یعنی مچھر سے بھی اوپر چھوٹا ہونے میں، مچھر سے بھی اوپر کمزور ہونے میں، حقیر ہونے میں۔ جب اللہ یہ مثال دیتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، بے شک وہ لوگ جو مومن ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ مچھر کی مثال دیا تو مومن سمجھتا ہے کہ یہ کلام حق ہے،
اور مچھر کی مثال کیوں دی گئی اس مقام پر، مکڑی کیوں کہی گئی، سمجھ جاتا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا ہے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، جو تلاش کرتا ہے کہیں کجی ملے، کہیں عیب ملے، کہیں بولنے کا ٹکنے کا موقع ملے۔ بعض لوگ برائیاں ہی دیکھنا چاہتے، ہاں کہتے ہیں سیبوں کے باغ میں آدمی جاتا ہے تو سیب دیکھتا ہے، کون سا سیب چھوٹا، کون سا بڑا، پکا کچا کون سا ہے، لیکن جو بد جانور ہے خنزیر، وہ نیچے ہی گندگی ہی دیکھتا ہے، حالانکہ سیبوں کا باغ ہے۔ تو عیب والا آدمی کیا کرتا، عیب پہ نگاہ رکھتا، اور ہنرمند کیا دیکھتا، ہنر دیکھتا ہے۔ عیب بھی عیب، ہنرمند ہنر دیکھتے ہیں، عیب بھی عیب، ہنرمند ہنر دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو ایمان والا ہے وہ ایمان والے کلام کو اپنے ایمان کی روشنی میں دیکھتا ہے، اور کافر ایمانی کلام کو اپنے کفر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ کیا نظر آئے گا؟ مومن کہتا ہے یہ تو حق ہے رب کی طرف سے، اور کافر کہتا ہے فیقولون، کیا ماذا اراد اللہ، کیا ارادہ تھا اللہ کا اس سے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال دینے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، کیا مقصد تھا اللہ کا، یوں سوال کرتا۔ تو عیب بھی عیب، ہنرمند ہنر دیکھتا ہے۔ مومن کلام الہی کو سمجھ جاتا ہے، اور کافر اس میں عیب تلاش کرتا ہے اور کہتا ہے کیا اللہ کی مراد ہے۔ بہت مشکل ہے۔ ایک بار ابو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تھے، ابو جہل آیا اور حضور کو کھڑا ہو کر برا بھلا کہا، عادت تھی اس کی۔ جب وہ برا بھلا کہہ چکا تو صدیق اکبر کی موجودگی میں حضور نے کہا صدقتا، تم نے سچ کہا۔ تو ابو بکر صدیق بے تاب ہو گئے، نبی کی برائی کی اور نبی نے کہا کہ تم نے سچ کہا، فوراً کھڑے ہو گئے اور خوب تعریف کی حضور کی۔ تعریف کر کے جب بیٹھے تو حضور نے کہا تو نے بھی سچ کہا۔ لوگ صحابہ پریشان ہو گئے، اس نے برائی کی تو سچ کہا، اور آپ نے تعریف کی تو آپ نے کہا سچ کہا۔ تو کیا کہا، جس کو جو آیا نظر اس نے بیان کیا اس کو۔ میں تو ایک آئینہ ہوں، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور میں بھی ایک آئینہ ہوں۔ میرے آئینے میں ابو جہل نے اپنی شکل دیکھی، بیان کر دیا، اور میرے آئینے میں ابو بکر نے اپنی شکل دیکھی، وہ بیان کر دیا۔ دونوں نے سچ کہا، تصدیق کر دیا میں نے۔ تو دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، میری آنکھوں سے کوئی تیرا تماشا دیکھے۔ مومن جب دیکھتا ہے کلام الہی کو تو انوار نظر آتے ہیں، اور جب کافر دیکھتا ہے اسی کلام الہی کو تو اس کو اپنی گندگی کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ کیا آج ارون شوری کا اعتراض کلام پاک پہ نہیں ہے؟ کیوں؟ اس کے کفر کی وجہ سے۔ کیوں اعتراض ہے؟ 100 سال ہو چکا ہے اعتراض کرتے ہوئے، 1430 سال گزر چکے ہیں، یہ سارے اعتراضات پرانے ہیں۔ ان کے سارے اعتراضات کے جوابات میں نے سورۃ توبہ میں دیے ہیں، آپ کو موقع ملے تو سنیے سورۃ توبہ کو، سارے سوالات۔ تو قرآن کریم میں اگر مومن دیکھے گا تو انوار الہی نظر آئیں گے، اور کافر دیکھے گا تو کہے گا ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کی کیا مراد تھی اس مثال سے، کیوں اسی مثال دیا اللہ نے۔ اللہ جواب دیتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کیے جاتے ہیں اسی کتاب سے بہت سے لوگ، اور ہدایت پاتے ہیں اسی کتاب سے بہت سے لوگ۔ یہ آیت لوگ پڑھ کے کیا کہتے ہیں، ارے کتاب اللہ کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے گمراہی بھی ملتی ہے، اس سے ہدایت بھی ملتی ہے۔ تم قرآن مت سنو، تم قرآن سننے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ حال کی محفل میں آؤ جہاں قوالی ہوتی ہے، جہاں عرس ہوتا ہے، جہاں باجے بجتے ہیں، قرآن سننے جائیں گے تو قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں لوگ۔ یہ عقل کے اندھوں کو آگے کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، پوری آیت نہیں پڑھتے، آدھی آیت پڑھتے، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، بس یہ نہیں پڑھتے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جبکہ تم نشے میں ہو، نشے میں ہو تو مت جاؤ، نشہ اترنے کے بعد جاؤ نماز کی طرف، یہ حکم ہے۔ وہ بھی وہ آیت تو کینسل ہے، پھر بھی وہ آیت عمل کرنا ہے تو نشہ اترنے کے بعد جانا، پوری آیت پڑھنا ہے۔
یہاں بھی اللہ نے کہا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ نہیں ہوتے اس کتاب سے مگر فاسق لوگ. جو فسق رکھتا ہے، ایمان ہے نہیں اس کے اندر، ایسا آدمی کتاب اللہ سے گمراہ ہوگا. جس میں تقویٰ ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس سے گمراہ نہیں ہو سکتا. تو کتاب اللہ سے گمراہ ہوتے ہیں کون لوگ؟ فاسق لوگ. اگر آپ فاسق ہیں تو گمراہی ہے، اور آپ اگر مومن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو گمراہی نہیں، ہدایت ہی ہدایت ہے. اب فاسقین کی تعریف اللہ نے خود کر دی ہے لگے ہاتھوں، کسی پر چھوڑا نہیں. کسے کہتے فاسق؟ کون سا عمل ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو توڑ دیتے ہیں اللہ کا عہد اس کے پختہ ہونے کے باوجود. اللہ سے عہد کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ سے عہد ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کس سے عہد ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا حکم میں ٹالوں گا نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ سے عہد. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کس سے عہد ہے؟ رسالت سے عہد ہے. میں رسول اللہ کو اللہ کا پیغامبر تسلیم کرتا ہوں، ان کے عمل کو نمونہ سمجھتا ہوں نجات کا. یہ کیا ہے؟ عہد ہے. پختہ کرنے کے بعد کیوں کہا من بعد میثاقہ؟ یہ پختہ ہوا تھا یوم الست میں. ساری روحوں کو اللہ جمع کرتے، ساری روحوں کو، جتنے پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کی روحوں کو جمع کیا تھا. پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہمارے رب آپ ہیں. تمام روحوں نے بیک آواز کہا تھا. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یاد رکھنا، اب میرے پاس سے پیغامات آئیں گے، ان کو فالو کرنا، انبیاء آئیں گے ان کی تصدیق کرنا، کتابیں آئیں گی ان کو پڑھنا. یہ سب اقرار نامے آ چکے ہیں آگے. یہاں وہی ہے من بعد میثاقہ، اس کو پختہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ کا حد توڑ دیتے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں صلہ رحمی کرو، یہ قطع رحمی کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ، اور قطع کرتے ہیں ما امر اللہ، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، بھی اس کے ساتھ ان یوصل، کی وصل کیا جائے، ملایا جائے. یعنی صلہ رحمی کا حکم دیا تھا اللہ نے، تو یہ قطع رحمی کرتے ہیں. یہ کتنا آسان لفظ ہے. ایک جملے میں ہمارا امتحان ہو گیا. قطع رحمی کرنے والا اپنے نفس کے لیے، اپنی انا کے لیے اللہ کی نگاہ میں کیسا ہے؟ کہتے بھائی کیا کروں، میں بہت کوشش کیا، وہ تیار نہیں ہوتے. ہم نے بڑی کوشش کیا ہے نہیں، ہمیں مرتے دن تک کوشش کرتے رہنا ہے. اور یہ جملہ بولنا آخرت میں. دنیا میں کیوں مایوس ہو گئے آپ؟ دنیا پوری عمل کی جگہ ہے. امتحان گاہ میں بچہ آخری وقت تک لکھتا ہے، سوچتا ہے. مرتے مرتے ہمیں سوچنا ہے. قطع رحمی کرنا درست نہیں ہے. قطع رحمی کیا ہے؟ جن کا تعلق رحم سے ہے، ان تمام رشتوں کو نبھانا ہے. رحم، جس رحم سے جتنے بچے پیدا ہوئے ہیں وہ سب باہم صلہ رحمی کے حقدار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ پورے کے پورے اسی میں آتے. صلہ رحمی کا نمبر 1. تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے یہ کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے. اس پر روایتیں بہت ہیں. جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا تو اس نے عرش رحمان کو پکڑ کے چمٹ کر اللہ سے فریاد کی. اللہ نے اس رحم سے کہا کیا تو اب بھی راضی نہیں ہے؟ جو تجھے کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا، جو تجھ سے جڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا. کیا تو اب بھی راضی نہیں ہے؟ رحم نے کہا رضیت یا ربی، اب میں راضی ہوں. تو یہ فیصلہ ہے اللہ کا، جو قطع رحمی کرے گا اللہ اسے قطع کر دیں گے، جو صلہ رحمی کرے گا اللہ اسے جڑ جائیں گے. دوسرا لفظ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد امن کی ضد ہے. امن کو توڑنا یہ فساد ہے. حق تلفی بھی فساد کی ایک شکل ہے. اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنا یہ امن میں ترغیب ہے.
اور اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون توڑنا یہ فساد فی الارض ہے. جو بندہ اللہ کا قانون توڑتا ہے زمین پر وہ فساد فی الارض میں ملوث ہے. اللہ فرماتے ہیں اوپر کے 3 باروں میں اللہ سے عہد توڑتے ہیں، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اسے قطع کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں. تو 3 کاموں پر کیا خبر ہے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ خسارے والے ہیں، گھاٹا ان کا ہوگا. اس پر اللہ کا حکم ہے پھر بھی انسان توڑ دیتا ہے، اللہ کی اہمیت کو دماغ میں نہیں لاتا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک یاد دہانی کی ہے. تم کس کا حکم توڑتے ہو معلوم ہے؟ جس نے تمہیں مردہ تھے حیات دیا، تم کو تمہاری حیات جس نے دیا ہے، تم جس کے فیصلے سے زندہ ہو، تم اسی کا حکم توڑ رہے ہو. اور یہ نہیں کہ ختم ہے بھائی اب ضرورت نہیں ہے آئندہ، ایک بار پیدا کر دیا کافی ہے. نہیں، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. تم ایسی ذات کا حکم توڑ رہے ہو دنیا کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنی ضد کے لیے. فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، تم کو زندہ کیا اللہ نے. ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ابھی اتنے مرحلے باقی ہیں اور تم ابھی سے بھول گئے. احسان فراموشی کا سلسلہ اس وقت قابل رحم تھا جب تمہارا کام ختم ہو جاتا. ابھی تو پورے باقی ہیں مرحلے. ابھی تو تم مردہ تھے زندہ کیا، ابھی ایک موت باقی ہے، پھر ایک حیات آنی ہے، پھر جنت میں داخلہ باقی ہے. اس لیے تم اس کا حکم توڑ نہیں سکتے. یہ تو ترجمہ لفظی ہوا. اب اس پر جو کلام ہے 2 طرح سے ہے. نمبر 1، اس میں 2 موتوں کا ذکر ہے. تم مردہ تھے، تم کو زندہ کیا، ایک موت کا ذکر آیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. پہلے مردہ تھے، یہ حیات ہے. پھر موت آئے گی، پھر محشر میں حیات ہے. تو قبر کی حیات کا ذکر نہیں ہے. اس جم کو پکڑ لیا اہل قرآن نے، اور وہ کہتے ہیں برزخ میں حیات نہیں ہے. دیکھو یہاں 2 ہی موت کا ذکر ہے، 2 ہی حیات کا ذکر ہے. دیکھو باطل کس طرح تلاش کرتا ہے آیتیں، اور ہم ہیں کہ پوری کتاب سے غافل ہیں. پوری کتاب سے باطل کیا کہتا ہے؟ 2 موت اور 2 حیات. مردہ تھے، یہ حیات ہے. اب پھر مریں گے، پھر حیات محشر میں ہوگی، جنت میں جائیں گے. یہ قبر میں حیات کہاں سے لائے؟ قبر کی حیات کا ذکر نہیں کیا. مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے معرفت القرآن میں تو طویل کلام کیا، بڑی پیاری بحث کی. حیات 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک حیات ہے دنیاوی جس میں ہم موجود ہیں، ہم زندہ، حیات دنیاوی ہے. اور ایک ہے حیات اخروی، جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. ارادہ ہے نا جنت میں رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ حیات اخروی ہے اور یہ حیات دنیاوی ہے. یہ دونوں کامل ہے. ان دونوں حیات کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ حیات کامل ہے. تیسری حیات ہے برزخ، جس میں نہ کامل موت ہے نہ کامل حیات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں اس کا ذکر نہیں کیا. لیکن ایک آیت میں ذکر نہ کرنے سے اس کی نفی کی دلیل کہاں سے آ گئی؟ عدم ذکر نفی کی دلیل نہیں. حدیثیں موجود ہیں، فرعون کا پورا لشکر پانی میں ڈوبا اور آگ میں نکلا. ابھی تو قیامت آئی نہیں، پھر وہ کون سی آگ ہے؟ اگر وہاں حیات نہیں ہے تو پھر آگ میں ڈالنے کا فائدہ کیا ہے؟ کلام پاک کی آیت موجود ہے. تو اس آیت میں اس حیات کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ حیات کامل نہیں ہے. کسی درجے میں حیات ہے. اس درجے کی حیات ہے کہ اس کو من وجہن حیات کہیں گے، من وجہن موت کہیں گے. وہ نہا نہیں سکتا اٹھ کے، کپڑے بدل نہیں سکتا، مرضی کے مطابق چل پھر نہیں سکتا، مردہ ہے. حیات اس طرح ہے کہ آپ کہیں گے السلام علیکم تو سنے گا، آپ کی آواز سنے گا. جواب دیا نہیں دیا اللہ کو معلوم ہے.
سنتا ہے، پہچانتا ہے۔ مردہ قبر میں مٹی کھا گئی ہو تب بھی اس کی روح متوجہ ہو کر آپ کو پہچانتی ہے۔ اس کے لیے میری کیسٹ پہلے موجود ہے، مٹی کا گھر، آپ اس کو سنیے، 5 گھنٹے میں سمجھایا میں نے اس کو، برزخ، جدائی کا دن، مٹی کا گھر، میت کے حقوق، قیامت کا جھٹکا، جنت یا جہنم، یہ 5 گھنٹے پورے برزخ پہ ہے۔ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مردے کیسا کیسا سنتے ہیں، لیکن اس میں غلو نہیں کرنا ہے، جتنا حدیث سے ثابت ہے اتنے پہ قائم رہنا ہے، آگے بڑھنا بھی غلط، پیچھے ہٹنا بھی غلط۔ تو وہ حیات برزخی ہے، کامل حیات نہیں ہے، اس واسطے اللہ نے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ احسان جتانا ہے۔ یہاں مقام نعمت کے تذکرے کا ہے، تاکہ بندے پر احسان بتایا جائے کہ تم کس اللہ کا حکم ٹھکراتے ہو، تم کو جس نے حیات کامل دیا، تم مردہ تھے، پھر تم کو موت دے گا، پھر تم کو حیات دے گا، تم ایسے خدا کا حکم انکار کر نہیں سکتے۔ کب تک انکار کرو گے؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ کے انکار پر رد کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ تم ماضی میں مردہ تھے۔ ہر انسان آنکھیں بند کر کے سوچ لے، اگر اس کی حیات 50 سال کی ہے تو اس سے پہلے وہ مردہ تھا، نطفے میں نہ صحیح، خون میں صحیح، خون میں نہیں صحیح، مٹی کے ذروں میں صحیح، غذاؤں میں صحیح، اس کا ماضی بہرحال مردہ تھا۔ انسان کے جتنے مرحلے ہیں، کہیں آ کے حیات آئی ہے، کہیں آ کے روح آئی ہے، پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ کو موت نظر آئے گی۔ ماضی میں موت تھی، کنتم امواتن۔ میں پھر دہرا دوں ایک مرتبہ، بتایا تھا آپ کو اس سے پہلے میں کہ آدم کے صلب میں تھا۔ کہاں تھا بندہ؟ آدم کی صلب میں تھا، ماؤں کے رحم میں تھا، آبا و اجداد کی صلب سے ہوتے ہوئے اس زمین پہ موجود ہے، لیکن اس زمین پر جو موجود ہے وہ توسط کس کے ہے؟ منی کے قطرے سے ہے، اور وہ خون سے ہے، اور وہ غذا سے ہے، اور وہ مٹی سے، اور مٹی کا ذرہ مردہ ہے جب تک بارش کا قطرہ نہ گرے۔ اللہ خود فرماتے ہیں زمین مردہ ہے، اس مردہ زمین پر پانی برسا کر اللہ نے زمین کو زندہ کیا ہے۔ وہاں سے تم دیکھو، تھے مردہ، تم نہیں تھے، ماضی میں مردہ ہے۔ اور دوسرا، ہم دفن کرتے ہیں مردہ سمجھ کے، اور نہ اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنی اماں کو کون دفن کر کے آیا تھا؟ صحابہ نے حضور کو دفن کیسے کر دیا؟ کیا ہمت تھی کسی کی اتارتے قبر میں؟ فاطمہ کہتی تھی صحابہ کرام سے، تمہارے دل پہ کچھ نہیں ہوا، تم میرے والد کو دفن کر کے آ گئے۔ مجبور تھے، کیونکہ قانون الہی میں یہی ہے کہ جب روح نکل جائے تو اس جسم کو زمین کے اندر رکھنا پڑے گا، قانون الہی یہی ہے۔ سب کو دیکھ کر تسلی ہوتی ہے، ورنہ اپنے گھر سے بچی بدا کرنا آسان نہیں ہے، اپنی بچی کسی کو دینا دستور چلایا ہے آدم سے لے کر، آدم نے اپنی بیٹی دی ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اسی واسطے کہا گیا ہے کہ جس نے بیٹی دی جنت واجب ہے۔ حضور پاک نے کہا 3 بیٹیاں دیں تو جنت واجب، 2 دیں تو واجب۔ ایک صحابی نے کہا اگر اس کے پاس ایک ہی ہے تو فرمایا 1 بھی دی تب بھی واجب۔ کیا تماشا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر وعدے پر یقین ہے، ورنہ بندہ پرورش سے لے کر شباب آنے تک ہر چیز کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کے بعد دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ آسان کام نہیں۔ جس طرح سے گھر سے بیٹی کا دینا آسان نہیں ہے، ایسے ہی باپ کو دفن کرنا مٹی میں آسان نہیں ہے، مجبوری ہے، دستور ہے۔ یہ اللہ نے یہاں وہ سکھلایا ہے کہ تم مردے تھے، تم کو ہم نے زندہ کیا، پھر تم کو ہم موت دیں گے، اور پھر تم کو ہم زندگی دیں گے۔ اتنا ابھی کام ہمارے ذمہ باقی ہے، پھر بھی تم میرا حکم ترخا رہے ہو۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، اللہ تم سے سوال کریں گے، حساب کریں گے۔ بندہ اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ سوال کریں گے، بندہ جواب دے گا، ہر شخص اللہ کے سامنے تنہا تنہا حاضر ہوگا۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فردہ مانے فردن فردن، 1 by 1، ہر شخص اللہ کے سامنے حاضر ہوگا۔
اس کے بعد فرمایا وہ اللہ جس کے پاس تمہیں حاضر ہونا ہے، کچھ جانتے ہو ان کے بارے میں؟ تھوڑا سا اشارہ کیا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب۔ ایک جملے میں سب سمجھ، آپ کے پاس ماں باپ ہیں، تمہارے واسطے مفید ہیں، کون بنایا؟ تمہارے واسطے یہ ماں باپ اللہ نے بنایا۔ تمہیں گھر ہے، اللہ نے دیا، زمین سے رزق ہے، اللہ نے دیا، پانی پینے کو میسر ہے، اللہ نے دیا، کپڑا میسر ہے، اللہ نے دیا۔ ایک لفظ میں کائنات آ گئی پوری، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے سب کا سب اللہ نے پیدا کیا۔ ذریعہ کوئی بنتا ہو لیکن سب نعمتیں جتنی تم استعمال کرتے ہو، کھٹا ہو یا میٹھا ہو، کڑوا ہو، کسالا ہو، ہر نعمت، کتنی نعمتیں ہیں گن نہیں سکتے۔ اس واسطے یہاں پر نہیں کہا کہ فلاں دیا فلاں دیا فلاں دیا، جو کچھ تمہیں ملا زمین میں سب تمہارے واسطے اللہ نے پیدا کیا ہے، واسطے کتنے بھی ہوں۔ اگر ماں نے دیا ہے کچھ تو ماں کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ باپ نے دیا ہے تو باپ کو اللہ نے پیدا کیا، کچھ دوست نے دیا ہے تو دوست کو اللہ نے پیدا کیا، کسی چاہنے والے نے کوئی پیشکش کی ہے تو اس چاہنے والے کو اللہ نے پیدا کیا، تمہارے واسطے سب کچھ اللہ کا۔ ثم استوى الى السماء، پھر وہ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز پیدا کرنے کے بعد مستوی ہو گیا آسمان کی طرف، فسواہن، ان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، سبع سماوات، 7 آسمان۔ زمین کو درست کرنے کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہو کر 7 آسمان بنائے۔ 7 آسمان کی تفصیل کئی جگہ آئی ہے، سورہ ملک پارہ 29 میں تفصیلی بحث آئے گی۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر چیز کو جانتے ہیں۔ 7 آسمان کو جو پیدا کرنے والا ہو وہ 7 آسمان کے اندر کی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ تو جو تمہارے سر کے اوپر 7 آسمان کو جانتا ہے وہ پاؤں کے نیچے کی زمین اور تمہارے دل کے حالات سے واقف نہیں ہے؟ برابر واقف ہے، اس لیے اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے، اس کا حکم تمہیں ٹھکرانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں آ کر بات ختم ہو گئی، رکوع مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے تم پر جو انوکھا انعام تھا کہ تم مسجود بنائے گئے اور فرشتے نے تمہیں سجدہ کیا، تمہارے دادا کو، علم کی بنیاد پر، یہاں سے اس علم کا تذکرہ شروع ہوگا اور یہ بحث